بعض اوقات جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہم تسبیح پڑھتے ہیں یا پھر ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے درود پاک پڑھنا، کیونکہ درود پاک جو ہے یہ بھی ایک وابستگی کا ذریعہ ہے، کنیکشن کا طریقہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن لگتا ہے دل حاضر ہی نہیں، پھر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ لو جی دل تو تمہارا حاضر نہیں، تو ایسا درود پاک پڑھنا کس کام کا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت جو ان کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عثمان مغربی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک روز ان کے ایک مرید آئے اور کہنے لگے کہ بعض اوقات میرے دل کی رغبت کے بغیر ہی میری زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ تو حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ یہ بھی مقام شکر ہے کہ تیرے جسم کا کوئی حصہ، مطلب زبان ہی صحیح، ایٹ لیسٹ وہ ہی اللہ کے ذکر میں مصروف تو ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی کمال بات لکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جسے ہمیں بڑی ترغیب مل سکتی ہے، موٹیویشن مل سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان پھر انسان کے دل میں جب وسوسہ ڈالتا ہے کہ لو جی تم تو محض زبان سے ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تمہارا دل تو حاضر نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 طرح سے لوگ اس وسوسے کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا علاج کرتے ہیں، اور وہ اپنے قلب کو حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کنسنٹریشن بڑھانے کی، اپنے دل کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ان کا دھیان، ان کی توجہ وہ بھی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، صرف زبان سے وہ پھر ذکر نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو قدر احمق ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں واقعی دل تو میرا حاضر نہیں، ایسے ذکر کا کیا فائدہ، میں زبان سے اللہ اللہ میں کرتا رہوں، چھوڑو اس کو۔ یوں وہ اس ذکر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دنیا کے بیکار کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہاں واقعی دل تو میرا راغب نہیں ہے، رغبت اس میں اس طرح سے نہیں ہے، حضوری کا احساس نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کسی غلط کام میں مصروف ہونے سے بہتر ہے کہ میں زبان سے ہی کم از کم اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب پھر انسان کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایک مقام آتا ہے کہ جب وہ اللہ سے جڑنے لگتا ہے، تو یہ وہ وسوسہ ہے جس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔